السلام علیکم۔ ترکی زیارت سیریز کی ایک اور شاندار ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلو ماسک یعنی سلطان احمد ماسک کی زیارت کروائیں گے اور اس کے تاریخی حقائق سے آگاہ کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے اس مسجد کے بارے میں دو انتہائی اہم معلومات۔ یہ معلومات بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اور اس کا ہماری تاریخ سے بہت گہرا تعلق ہے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ان معلومات کو اور اس خوبصورت ویڈیو کو اپنے تمام احباب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تو چلیے دوستو، بلو ماسک کے بارے میں جانتے ہیں۔ بلو ماسک، جسے سلطان احمد ماسک بھی کہا جاتا ہے، ترکی استنبول میں واقع ہے۔ 17ویں صدی کے اوائل میں تعمیر ہونے والی اس مسجد کو عثمانی فن تعمیر کا سب سے بڑا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس مسجد کو سلطان احمد اول نے بنایا تھا، جو آیا صوفیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عظیم الشان مسجد بنانا چاہتے تھے، جو کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کیتھیڈرل مرکز تھا، جو کہ عیسائیت کے انڈر تھا۔ مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی اور 7 سال بعد 1616 میں مکمل ہوئی۔ بلو ماسک کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے اس کے 6 مینار ہیں۔ یہ مینار لمبے مگر پتلے مینار ہیں، جو عام طور پر مسجد کے کونوں میں پائے جاتے ہیں۔ بلو ماسک کی ایک اور واضح خصوصیت اس کی 20,000 ہاتھ سے بنی سیرامک ٹائلیں ہیں، جو مسجد کو اس کا مخصوص نیلا رنگ دیتی ہیں۔ یہ ٹائلیں مغربی ترکی کے ایک قصبے ایزینک میں تیار کی گئیں، جو اپنے سیرامکس کے کام کے لیے آج بھی دنیا میں جانا جاتا ہے۔ بلو مسجد کا مرکزی گنبد ایک اور فن تعمیر کا کمال ہے۔ گنبد کا قطر 43 میٹر یعنی 141 فٹ ہے، اور اسی سے متعلق ہے وہ اہم بات جو ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ بلو مسجد کا اندرونی حصہ بھی انتہائی متاثر کن ہے۔ دیواروں کو پیچیدہ سجاوٹ سے مزین کیا گیا ہے، جو کہ آپ کو تصاویر میں بھی دکھائی دے رہی ہیں، جس میں ایزینک ٹائلوں کا بخوبی استعمال کیا گیا ہے۔ اس مسجد کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کو اس خوبصورت انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ امام یا خطیب مسجد کے جس حصے میں بھی ممبر سے مخاطب ہو، بغیر مائک کے ان کی آواز مسجد میں بیٹھے کسی بھی نمازی تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ جی ہاں سامعین، اس مسجد کا فن تعمیر اتنا یونیک اور آج تک کی انجینئرنگ کے لیے اتنا بڑا سوال ہے کہ اس وقت کیا ٹیکنالوجی استعمال کر کے اس طرح کا فن تعمیر تیار کیا گیا ہوگا۔ اور گنبد کے بارے میں انتہائی خصوصی اہمیت کی حامل یہ بات ہے، گنبد مسلمانوں نے اسلامی خلافت میں وہ پہلی دفعہ ٹیکنالوجی بنائی تھی کہ جہاں پہ ستونوں کو استعمال کیے بغیر چھت کو کھڑا کیا گیا تھا۔ جی ہاں، انجینئرز کی زبان میں بات کی جائے تو ستون چھت کا وزن برداشت کرتے ہیں اور چھت ستونوں کے سہارے کھڑی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ چھت کو گنبد کی صورت میں ڈھال دیں اور اس کا وزن گولائی میں شفٹ کر دیا جائے تو یقیناً ستونوں کی کم سے کم ضرورت پڑتی ہے۔ جی ہاں، یہی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے اور یہی سوچ کار فرما ہے مسجد کے گنبد بنانے کے پیچھے۔ تو اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ہے ویڈیو کی وہ اہم ترین بات جس کے لیے ہم آپ کو آخر تک آنے کا کہہ رہے تھے۔ انگریز آج تک مسلمانوں کے اوپر یہ تہمت لگاتا آیا ہے کہ جب آکسفورڈ یونیورسٹیز بن رہی تھیں اور جب انگریز اس دنیا کو لیڈ کر رہا تھا، تب مسلمان عیاشی میں پڑے ہوئے تھے اور مسلمان تاج محل اور بادشاہی مسجد جیسی چیزیں بنا رہے تھے۔ انگریز اس چیز سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مسلمان گمراہی اور عیاشی اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو سوال سادہ ہے کہ بلو ماسک، بادشاہی مسجد اور تاج محل جیسے زبردست آرکیٹیکچر جو کہ آج دنیا کے لیے عجوبے کی حیثیت رکھتے ہیں، ایسے انجینئرز کہاں سے کوالیفائی ہو کر آ رہے تھے؟ ایسے لوگ کن یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے تھے جبکہ ویسٹ تو ابھی آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیاں بنا رہا تھا؟ جی ہاں دوستوں، یہ مسلمانوں کے اوپر انگریزوں کی بہت بڑی تہمت ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے ماضی سے کاٹ کر ان کو ایک پست اور تذلیل شدہ قوم ثابت کرتے ہیں، جبکہ ہمارا ماضی بلو ماسک، تاج محل، بادشاہی مسجد اور ایسی ہزارہ زیارات اور تاریخی مقامات سے بھرا پڑا ہے۔ مسلمان ہمیشہ صف اول کی قوم تھے
مسلمان اسلام کے ساتھ دنیا میں باعزت تھے، اور جب سے مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے، info+MNA کو سبسکرائب کیجیے، اور باقی تمام جلد از جلد آپ تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ مزید انفارمیٹیو کنٹینٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔